بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج آپ کے لیے ایک نئی معلوماتی ویڈیو لایا ہوں معذوری کے سرٹیفکیٹ کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ معذوری کے سرٹیفکیٹ کے فوائد کیا ہیں۔ اگر آپ کے پاس معذوری کا سرٹیفکیٹ ہے تو آپ مالی امداد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو مخصوص حالات میں ٹیوشن اور داخلہ فیس سے مستثنی قرار دیا جا سکتا ہے، یا آپ کو معذوری کے شکار افراد کے لیے حکومت کے اداروں میں بھرتی کے عمل میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یا معذوری کا شکار آپ کے گھر کے کسی فرد کو ویل چیئرز امداد جیسے معاون آلات کی ضرورت ہو تو معذوری کا سرٹیفکیٹ آپ کو پاکستان بیت المال میں درخواست دائر کرنے میں کام آ سکتا ہے۔ معذور افراد کے لیے مراعات وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے پیش کردہ مختلف سماجی تحفظ پروگراموں پر مبنی ہے۔ یہاں پہ ایک اور اہم بات آپ کو بتا دوں کہ خصوصی کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ کے لیے درخواست دینے کے لیے معذوری کا سرٹیفکیٹ بھی اس کے لیے درکار دستاویزات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ معذوری کا سرٹیفکیٹ مفت جاری کیا جاتا ہے۔ عارضی، دائمی اور مستقل معذوری دونوں کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ معذوری کا شکار شخص سرٹیفکیٹ کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال یا محکمہ سوشل ویلفیئر کے دفتر میں درخواست دے سکتا ہے۔ پاکستان میں معذوری کے سرٹیفکیٹ کے لیے صرف پاکستانی شہری ہی درخواست دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں معذوری کے سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دینے کی ہدایت مندرجہ ذیل ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 ہے، آپ اپنے علاقے کے مقامی ضلع ہیڈ کوارٹر DHQ اسپتال یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے دفتر سے مقررہ فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کو مناسب طریقے سے بھرا ہوا فارم کسی گزٹڈ آفیسر 16 گریڈ یا اس سے اوپر کے سرکاری افسر سے جمع کرانے سے پہلے تصدیق کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، سوشل ویلفیئر آفیسر معذوری کی قسم کا جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورڈ میٹنگ کا شیڈول تیار کرے گا۔ معذور فرد کو دی گئی تاریخ پر میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ میڈیکل بورڈ معذوری کی نشاندہی کرنے کے لیے معذور افراد کا طبی معائنہ کرتا ہے۔ اگر میڈیکل بورڈ سفارش کرے تو معذوری کا سرٹیفکیٹ محکمہ سوشل ویلفیئر دفتر سے بھی جاری کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، معذور فرد کے لیے معذوری کا سرٹیفکیٹ دی گئی تاریخ کے بعد محکمہ سوشل ویلفیئر کے دفتر سے جاری کیا جائے گا۔ اگر معذور فرد کا جائزہ لینے کے لیے خود جانا ممکن نہ ہو، مطلب وہ اس کی معذوری اتنی ہو کہ وہ سوشل ویلفیئر کے دفتر نہیں جا سکتا ہو، تو آپ محکمہ سوشل ویلفیئر کے دفتر سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ تشخیص کے عمل کے دوران آپ کو سہولت فراہم کرے۔ تشخیص کے لیے پیش ہونے سے کسی بھی چھوٹ کا انحصار آپ کے علاقے میں دستیاب سہولیات، معذوری کی قسم اور متعلقہ عہدیداروں کے تجزیے پر ہوگا۔ معذوری سے متاثر فرد کے بارے میں درج ذیل معلومات کو معذوری کے اندراج کے فارم میں فراہم کرنا ہوں گے، جس میں سے نمبر 1 ہے معذور شخص کا نام، اس کی تاریخی پیدائش، تعلیمی ڈگری سند اگر کوئی ہے، اگر اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہو، تعلیم یافتہ ہو تو اس کی ڈگری کا اس میں ذکر کیا جائے۔ اس کی معذوری کس وجہ سے ہے وہ وجہ لکھ کے، جسمانی طور پر معذور شخص کا پتہ، اپلیکیشن ایک پرفرما ان کا ہوتا ہے وہ بھی فل کرنا ہوتا ہے۔ قومی شناختی کارڈ CNIC یا بے فارم اگر بندہ 18 سال سے کم عمر ہو تو اس کی کاپی اور 2 پاسپورٹ سائز کے تصاویر اس میں چاہیے ہوں گی۔ یہ تھی جی آج کی اہم ویڈیو، معلوماتی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے ایک دوسری معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔